بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز میسم نقوی کو آپ اس توحید پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ توحید پوڈ کاسٹ کا سلسلہ آج ایپیسوڈ 7 ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہم شروع کر چکے ہیں ایپیسوڈ 6 میں، اور بعثت تک ہم آ گئے. چہاردہ معصومین کی حیات طیبہ فکری و سیاسی، یہ ہمارا عنوان ہے. تو ہم رسول اسلام کی زندگی کا مزید جائزہ لیں گے کہ آگے کیا تاریخ اسلام میں کیا کیا واقع پیش آئے. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا شمشاد رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شکریہ آقا محسن صاحب. ہمارا جیسا کہ پروگرام آپ نے سنا کہ یہ جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے شروع ہو چکا ہے، اور پچھلی گفتگو میں پیغمبر اسلام کی ولادت، ان کے بچپن کا واقعہ، پھر پرورش جناب عبد المطلب جناب ابو طالب کا ذکر، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور جو بچپن کے واقعات سے لے کے نوجوانی تک اور پھر آپ کی شادی تک گفتگو ہو چکی تھی. اب بعثت کی بات آج سے ہم لوگ شروع کریں گے. لیکن ایک بات جو پچھلی گفتگو میں تھوڑی سی وضاحت رہ گئی تھی، اس کو ایک دو جملوں میں عرض کر دوں، اور وہ ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کا واقعہ. وہ بڑا اہم ہے، اور آج کل ذاکرین بھی اس پہ بڑی بحث کرتے ہیں. چنانچہ تاریخوں میں تو آیا ہوا ہے کہ جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا تو دودھ پلانے والا کوئی نہیں تھا، تو اس وقت میں بدو کی عورتوں کو تلاش کیا گیا، اور اس میں بھی ابو لہب کی کنیز صوبیہ یا جناب حلیمہ کا ذکر ملتا ہے. تو اس پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے لیے قرآن مجید میں حرمنا علیہ المراضع کہ ہم نے جو ہے حضرت موسیٰ پر اور عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دیا، تو یہ فخر انبیاء اور فخر موسیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری ایسی عورتوں کا دودھ پئیں جن کے پاس اسلام اس وقت تک نہیں پہنچا تھا. تو بہرحال یہ موضوع ایسا تھا. تھوڑی سی وضاحت اپنے سامعین و ناظرین کے لیے کر دیں کہ یہ مسلم و ثبوت ہے کہ واقعی اس کو مولانا نجم الحسن صاحب قراروی اور دوسرے ہمارے بزرگ علماء جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی ماں زندہ رہی دودھ پلائی کے وقت تک، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا جب وہ جناب عبداللہ کی وفات کی خبر ان تک پہنچی، تو وہ پھر وہاں مقام ابوا پر گئیں اور وہاں رہیں، اور پھر وہیں پر بیمار ہو کے انتقال ہو گیا. تو یہ مختصر سی داستان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کا واقعہ ہے. لیکن ایک طرف وہ بھی ملتا ہے جناب حمزہ کے ساتھ کہ وہ دودھ پلائی بھائی، ایک طرح سے چچا تو تھے ہی اپنی طرف سے، لیکن جس سے انہوں نے دودھ پیا تھا ان سے رسول خدا نے بھی پیا تھا. بہرحال یہ اختلافات ہیں اس پر. مگر قبلہ اگر جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ رسول اعظم فخر انبیاء ہیں، اور وہ مطلب شریعت آخری پیغام لانے والے ہیں، قرآن ان پر سب ختم ہے، تو اگر اس طرح سے، کیونکہ انما المشرکون نجس یہ بھی تو ہے قرآن، جو اس وقت اگر کافر ہے اور کوئی اس طرح سے نہیں، تو اس کو عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کا دودھ پیا اور وہ اس طرح سے پھر. جی ہاں، تو وہی میں نے اشارہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ کے لیے دوسری ماؤں کا دودھ حرام تھا تو پیغمبر اسلام کے لیے بھی اسی لیے ہوگا. تو یقینی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا. بہرحال آئیے چلتے ہیں، جو آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارا موضوع آج بعثت سے اب شروع ہوگا. تو سورہ جمعہ کی آیت ہے جیسا کہ آپ نے کہا،
والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. تو یہاں پر بعثت کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں آیا ہے بعثت کے بارے میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے. تو یہ بے عین سے بے تے سے کے بعد، یعنی بعثت کا مطلب یہ ہے اٹھایا جانا یا بھیجنا یا ارسال کرنا، یہ دونوں معنوں میں آیا ہوا ہے. تو اب یہ بعثت کا سلسلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے پچھلی گفتگو میں بات کی تھی کہ حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا پہ جا کے عبادت میں مشغول ہو گئے. کوہ ہرا جس کو جبل ثور بھی کہا جاتا ہے، وہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور وہاں کھانے پینے کا انتظام زیادہ تر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کرتی تھی، اور حضرت علی بھی کبھی کبھی جا کے غذا پہنچاتے تھے. اسی اثنا میں جو آپ عبادت کر رہے تھے تو کہیں سے آواز آ رہی تھی، انہوں نے سنا یا محمد اللہم صلی علی محمد. کہیں سے آواز آئی تو ادھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، چونکے، اس لیے کہ ایک بیک جو ہے کوئی اجنبی آواز سنے تو پریشانی سی تو ہوتی ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جبرائیل کھڑے ہیں، اور پھر جبرائیل نے کہا اقرأ، آپ پڑھیے. تو انہوں نے کہا ما اقرأ، کیا پڑھوں؟ اب دیکھیے اس جملے کو بھی لوگوں نے بڑا غلط کہا کہ پڑھنا نہیں جانتا، ہاں کہ ما اقرأ، میں نہیں پڑھنا جانتا. لیکن یہاں پر ما استفہامیہ ہے کہ ما اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ میرے پاس تو سب کچھ علم ہے. اللہ نے پڑھا کے ان کو بھیجا تھا پہلے سے، وہ عالم انوار سے پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پڑھایا تھا. یہ دو ہی تو طالب علم تھے، ایک علی ایک رسول. تو اللہ پڑھانے والا تھا، یہ دو پڑھنے والے. بلکہ سورہ جمعہ میں جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ بعثہ جب کہا ہے تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہے. تو اگر جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے؟ تو وہ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ پھر جبرائیل نے کہا، تو جبرائیل نے کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیے. تو ما اقرأ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. اب وہ پورے سورہ اقرأ کی آیتیں، سورہ علق کی 5 آیتیں شاید نازل ہوئی پہلے. سورہ آیت کی آیتیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں آگے بڑھتی ہیں. اب اس میں جو ضروری بات ہے کہ جناب جبرائیل نے جو ہے حضرت رسول خدا کو ایک طرف یہ پڑھایا، اور ایک بعثت کی تفصیل میں ہے کہ جنت سے اس طرح کی کرسی لے کے آئے اور ایک تاج نبوت لائے اور پھر آپ کو پہنا. اب یہ پوری ایک تفصیل ہے جو دوسری کتب تاریخ میں، حیات المعدت میں. اچھا معذرت قبلہ، اس میں ایک اور سوال. بعثت ہو رہی ہے 40 سال کے بعد، 40 سال کی عمر میں بعثت کا اعلان کر رہے ہیں. اس سے پہلے کی زندگی رسول کو نبی تو مانا جائے گا، رسول تو رسول تصور کیا جائے گا، اور نبی تو ہیں وہ، یا یہ جو بعثت کا اعلان کر رہے ہیں اس وقت ہی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا وضاحت فرما دیں. جی ہاں، 40 سال کی عمر سے پہلے کا، جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں اور آپ نے بھی گفتگو کی تھی، اس میں یہ تھا کہ رسول اسلام نے اپنی حیات طیبہ اور سیرت سے لوگوں کے درمیان اپنی زبان، صداقت اور اپنے سیرت یعنی امانت کا ایسا اعلان کیا تھا جس سے ان کو امین و صادق کہا جاتا تھا. لیکن یہ جو نبوت اور رسالت والا معاملہ ہے، یہ اس طرح کہیں میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا آپ نے دیکھا ہو یا لوگوں نے دیکھا ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے لیے ہوا تھا کہ پہلے ان کو نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، اور اس کے بعد امام بنایا. یہ درجہ بدرجہ امامت کا سلسلہ جو ہے جناب ابراہیم کے پاس ہے، لیکن ہمارے رسول کے نہیں. ہمارے رسول نبی تھے، رسول تھے، کنت نبیًا. یہ تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ حضرت آدم جب پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے تب بھی وہ نبی تھے. تو نبی تو ہونا وہ تو کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بعثت کا اعلان ہے، یعنی رسالت کے کام کو شروع ہونا. جناب جبرائیل چاہتے تھے کہ اب آج سے نزول قرآن کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے اس کا آگے بڑھایا جائے. تو یہ بعثت کی جو ہے گویا ابتدا ہوئی، آفیشیل اعلان. ہاں آفیشیل. تو پھر پیغمبر اسلام کوہ ہرا سے نیچے اترے، گھر اپنے گئے، اور اپنے گھر جا کر کے جناب خدیجہ اور حضرت علی سے اس کو بیان کیا. اچھا، وہاں پر ایک بات اور بتاؤں گا کہ وہاں کوہ ہرا پر جبرائیل نے جب وضو اور نماز کی طرف اشارہ کیا، کہہ سکتے ہیں کہ بتایا، لیکن یہ میں نہیں مان سکتا ہوں کہ رسول خدا کو جبرائیل بتائیں. لیکن بہرحال وضو اور نماز کا، تو وہاں پہ نماز ظہر آپ نے پڑھی، اور یہ پہلی نماز پیغمبر اسلام کی گویا جبل ثور پہ ہے. تو اسی لیے نماز ظہر کو زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ صلاۃ الوسطیٰ کے لحاظ سے، کہ اگر آپ نماز ظہر، اگر اپنی نمازوں کو آپ قضا پڑھتے ہیں تو نماز ظہر سے شروع کیجیے جیسے شب قدر میں ہوتا ہے.
اب جب گھر آئے تو اس وقت میں پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ سے اور حضرت علی سے بتایا، اور وہاں نماز عصر ہوئی۔ یہ پہلی نماز جماعت ہے جو جناب رسول خدا کے پیچھے آگے اور جناب خدیجہ اور جناب علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام انہوں نے، یعنی اگر کوئی پوچھے کہ پہلی نماز جماعت کب اور کہاں ہوئی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس دن بعثت ہوئی اس دن جناب خدیجہ کے گھر میں یہ نماز ہوئی ہے۔ بہرحال تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بعد سے جناب خدیجہ ایمان لائیں، اور ہمارے ایک ضمنی سوال اس کے اندر ہے کہ جب وہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر وحی آ رہی ہے، اور رسول خدا بہت ہی پریشان ہو گئے، گھبرا کے گھر آئے جناب خدیجہ، یہ تاریخ میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے، ہمارے برادران اہل سنت نے لکھا ہے، جس طرح سے پھر ورقہ بن نوفل کے پاس وہ ان کو لے گئیں اور اس کو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، بخار تیز ہے، اور انہوں نے کہا ان کے اوپر کچھ اور دوسرے آثار ہیں، یعنی رسول اسلام کو نہیں معلوم کہ وہ نبی ہیں یا یہ جبریل ہیں، اور لیکن وہ ورقہ بن نوفل جو دوسرے مذاہب کا ہے، اس طرح سے کتابوں میں تاریخ میں تو ہے، یہ تاریخ میں ہے، لیکن ہمارے جو فقہ جعفری اور شیعہ اثنا عشری لوگوں کا عقیدہ ہے وہ عقل کے مطابق بھی ہے، اور معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئی چیزوں سے بھی، معصومین علیہ السلام کی طرف سے یہ ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے کہ ایسا ہوا، اگر فرض کیجیے اگر ہوا ہو تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ پیغمبر اسلام سب جانتے تھے، یہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ گھبرا رہے تھے، وہ پسینہ چل رہا تھا، حتیٰ کہ برادر اہل سنت کے ہاں تو یہ ہے کہ آپریشن بھی ہوا ہے، رسول کے جسم کا سینہ پھاڑا گیا اور اس قلب کو صاف کیا گیا جہاں پہ نقطہ گویا تھوڑا خدا نخواستہ کفر و شرک کا تھا، تو یہ تو بالکل ہی عقیدے کے خلاف ہو جائے گا، عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح لیکن نہیں ہے۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ جیسے آپ کے محضر میں بھی ہے کہ ارا نور الوحی، میں نے وحی کے نور کو دیکھا، جب رسول اسلام پر وحی آ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا اور میں نے نبوت کی خوشبو سنی، یعنی کہ علی دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب رسول تو پھر جانتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے اشعار میں کہا، سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت حوانا علمی، تو یہ جو ہے کہ ہم بچپن میں ہم جو ہے ایمان کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس کے لیے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کے ایمان کے لیے یا ابو طالب اور ان کے خاندان کے لیے ایمان لانے کی بات تو تب کی جائے جب پہلے یہ جو ہے کافر رہے ہوں، جب یہ کافر ہی نہیں تھے تو کیسے یہ جو ہے ایمان لانا نہیں کہا جائے، ایمان کا اظہار کیا بس، جی ہاں، تو ایمان کا اظہار کیا ہے۔ اور جناب ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا، مسلم اول شہ مرداں علی عشق را سرمایہ ایمان علی، تو یہ بہرحال ہے، شعر شاعری میں بھی تو خیر چلتا ہے، لیکن جو اصل حقیقت یہ ہے کہ بعثت کی بات ہونے کے بعد تو جناب خدیجہ ایمان لائیں، اس کے بعد جو ہے حضرت علی، دیکھیے اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ کون پہلے ایمان لایا، بات اختلاف کہاں سے کہ خدیجہ اور علی کے بعد کون پہلا ہے وہ جو ایمان لایا ہو، یہ بڑا دلچسپ میٹر ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی کی ماں کا ذکر ہے یہاں پر، لیکن مردوں میں علی کے بعد کون ایمان لائے، اور پھر یہ جھگڑا چلتا ہے کہ فلاں ایمان لائے اور فلاں ایمان لائے، اور علی تو 9 یا 10 سال کے تھے، یا بقول مولانا مودودی کے 13 سال کے تھے، بہرحال وہ 15 نہ پہنچے ہوں، جو بھی ہو، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی جو بعثت کا واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی ہی ہر جگہ تھے، اور اس کے بعد جب بعثت کا سلسلہ آگے شروع ہوا تو پھر حکم آیا کہ اپنے خاندان والوں کو آپ ڈرائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شورى میں ہے، اور اس کے علاوہ فاصدع بما تؤمر، آپ جو ہے کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو دعوت ذو العشیرہ اور اعلان رسالت کا موضوع آتا ہے، انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں اس کو ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ دعوت ذو العشیرہ کو ایک حدیث جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے اور یقیناً ان کی ہے، انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، جی ہاں، تو وہ اخلاق کے سلسلے میں ہے، بعثت یعنی ہم مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، ظاہر ہے کہ اخلاق پیغمبر سے، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اسلام پھیلا ہے، اور لوگ رہبر معظم نے بہت خوبصورت کہا کہ انما جب کہہ دیا تو بعثت، یعنی کہ ساری تبلیغ اسلامی مقدماتی بن گئی، اور یہ جامع اس میں بات کہہ دی گئی،
وہ اس طلع اتمم مکارم الاخلاق، یعنی کہ اخلاق کے بہترین. عزیزان محترم، یہ ہماری گفتگو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 7 رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہے. ہمارے پاس 5-6 منٹ ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ قبلہ سورہ جمعہ اور سورہ آل عمران دونوں آیتوں کی تقریباً سیم ہی وہ ساخت ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، ہم نے ایک رسول مبعوث کیا جو تمہیں تزکیہ کرتا ہے، تمہارا کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے. اس آیت مبارکہ میں پیغمبر اسلام کی کئی صفات ہیں، سبحان اللہ. اور ان کئی صفات میں ایک آپ کا لقب امی ہے، سبحان اللہ. جس پر مسلمانوں میں بڑا جھگڑا ہے کہ امی کا مطلب کیا ہے، کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اسی آیت میں، یعنی آیت بھی ختم نہیں ہوئی ہے، امی کے بعد ہی کا تو لفظ آیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تزکیہ نفوس کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جو انسان جاہل ہوگا وہ کیسے پڑھائے گا. مقصد یہاں پر ہمارے ائمہ طاہرین نے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ امی کا مطلب جاہل نہیں ہے، بلکہ ام القریٰ کی طرف اشارہ ہے. ام القریٰ یعنی مکہ. مکہ اس زمانے میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ ٹوٹل حجاز میں مکہ اور مدینہ ملا کر کے 13 آدمی جو ہے وہ مکے میں تھے اور 10 یا 11 آدمی جو ہے وہ مدینے میں تھے. یعنی ٹوٹل پڑھے لکھے لوگ بس 20-25 سے زیادہ نہیں تھے، جس میں اتنا عظیم الشان پیغمبر آ رہا ہے جس کی ایک سورہ انا اعطینا کے برابر، ان کے 7 معلقات جو کعبے پہ لٹکائے جاتے تھے، یہ انا اعطینا اس پر بھاری ہو گیا، اور سب نے آ کر میں کہہ دیا آخر میں کہ وہاں کا ھذا کلام البشر، یہ جو ہے بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ماں ورائے انسان کا کلام ہے. امی کا لفظ ام سے نکلا ہے. جی ہاں، ام ہے، ام ماں کو کہتے ہیں، اور ماں قرا کہتے ہیں دیہات کو، یعنی آبادیوں کی ماں. تو آبادیوں کو ماں کہا جاتا ہے کہ یہ جو گول زمین ہے اس کا نقطہ جو ہے وہ وہیں پر خانہ کعبہ ہے، وہیں سے زمین کا محور ہے، زمین کا نقطہ جو آپ کہتے ہیں، اسی نقطے سے زمین جو ہے بچھائی گئی ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. جیسے ام الکتاب کہا گیا اس کو کتاب ام القریٰ، ام تو ماں کے معنی میں ہے. اسی طرح مقصد یہ امیین میں پیدا کیا، امیین میں پیدا کیا نہیں، مکے والوں کے درمیان بھیجا، جہاں پر جو ہے وہاں پر جاہلوں میں اور بے دین لوگوں میں اور مشرک لوگوں میں، کافر لوگوں میں، یہاں سے مراد یہی ہے کہ مکے والوں کے درمیان بھیجا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اسلام لکھنا نہیں جانتے تھے یا پڑھنا نہیں جانتے. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لکھنا پڑھنا دونوں جانتے تھے. اس کی دلیل انشاءاللہ آئندہ جب تاریخی بات آئے گی صلح حدیبیہ کی اور دوسرے مواقع پر، تو وہ دلیلیں پیش کی جائیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ رسول اسلام لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتے تھے. ناظرین محترم، جس طرح سے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ کوہ حرا پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جب آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے، خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ میں، کہ ارا نور الوحی، جب ان پر وحی آ رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا، اشم ریح النبوہ، اور میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا. تو ہم کس طرح سے تسلیم کر سکتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے یا لکھنا نہیں جانتے تھے، یا ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان پر وحی آ رہی ہے. اس پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم ختم کرتے ہیں. مجھ ناچیز کو اور مولانا شمشاد رضوی صاحب کو اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ماشاءاللہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. مجھے اور مولانا کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.